برے صغیر میں عزاداری کی تاریخ اس وقت شروع ہو گئی تھی جب عربوں کا سندھ کی طرف آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی اہل بیت اور ان کے ماننے والوں کو دی جانے والی سختیوں اور تکلیفوں کی وجہ سے یہ ایک بڑا سبب، اور بعض روایات میں امام زین العابدین کی والدہ کا سندھ سے تعلق برے صغیر کی طرف شیعوں کی آمد کے اسباب بنے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کا شکار زیادہ تر اولاد علی تھی، اسی لیے سادات نے زیادہ ہجرت کی، جس میں ہندوستان سرے فہرست ہے۔ یہ علم سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، اس لیے درس و تدریس، بلند اخلاق اور عزاداری کے زور پر شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ دوسری جانب بابر کی 20 اپریل سن 1526 عیسوی میں ہندوستان آمد، جو تشیعوں سے نفرت کا حامی نہ تھا، اس نے شیعوں کو سکون کا سانس لینے کا موقع دیا۔ قطب شاہی حکومت سن 1510 عیسوی سے سن 1687 عیسوی تک رہے۔ دوسری طرف ایران میں صفوی حکومت سے ہمایوں کا مدد لینا اور بابر کی شیعہ سنی اتحاد برقرار رکھنے کی وصیت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ ہمایوں کا وزیر بہرام خان خود شیعہ تھا۔ سندھ سے اپنے سفر کا آغاز کر کے دکن سے ہوتے ہوئے، جہاں شاید ہی کوئی شہر یا گاؤں ہو جہاں فرش ازا نہ بچتا ہو، خصوصاً دورکنڈا کا علاقہ تو سر فہرست ہے۔ ہندوستان کے صوبوں اور شہروں میں عزاداری فروغ پانے لگی۔ دوسری اقوام کے داخلے کے بعد عاشور خانوں کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جنہیں آج امام بارگاہیں کہتے ہیں۔ کیونکہ ہندو مساجد اور مسلمان مندروں میں نہیں جا سکتے تھے، اس لیے حسینی راہ پر چلنے والوں نے امام بارگاہوں کا رخ کرنا شروع کیا۔ اسی دوران جو لوگ حسین علیہ السلام کے روزے پر نہیں جا سکتے تھے، اسی دور میں ان کے لیے شبیہ روزہ امام حسین علیہ السلام اور علم عباس کی شبی اسی دور میں شروع ہوئی اور انہیں عاشور خانوں میں نصب کیا جانے لگا۔ 1680 عیسوی سے 1859 عیسوی تک نوابی نے ابد کا دور قائم کیا۔ انہوں نے اپنے گھر تو نہ بنائے، لیکن متعدد امام بارگاہیں، مساجد، کربلائیں اور روزوں کی شبی فیض آباد، لکھنؤ، جونپور اور آس پاس کے علاقوں میں قائم کروائیں، جبکہ عزاداری قائم رکھنے کے لیے بڑے بڑے اوقاف بنوائے اور تبرکات کی تقسیم کا رواج بھی قائم کیا۔ ادھر بنگال میں حیدر علی اور محصور میں ٹیپو سلطان نے عزاداری کو مزید بلندیاں عطا کی۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکابے توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ برے صغیر پاک و ہند میں عزاداری کی ابتدا کا تعلق 3 صدی ہجری سے ہے، جب ملتان میں فاطمی خلافت زیر اثر عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعد ازاں یہ روایت آہستہ آہستہ پورے برے صغیر میں پھیل گئی۔ قارئین سے پتہ چلتا ہے کہ عزاداری کی ابتدا ملتان میں 3 صدی عیسوی کے اوائل میں ہوئی، جب کرامت اسماعیلیوں کی حکومت قائم ہوئی اور یہاں مصر کے فاطمی خلفاء کا خطبہ پڑھایا جانے لگا۔ ریاست حیدرآباد میں شیعہ مسلک کی رسومات پر عمل درآمد 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد شروع ہوا، جب متعدد شیعہ علماء اور ملازمین اودھ اور دکن سے یہاں منتقل ہوئے۔ ریاست حیدرآباد میں ایک شیعہ عالم مہدی اقبال نے اپنے گھر کو عاشور خانہ قرار دیا اور اس طرح گھروں میں عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا۔ تازیہ 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں رائج ہوا اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اس کا جلوس بھی نکالے جانے لگا۔ ریاست حیدرآباد میں عزاداری کو فروغ ملا، مجالس، ماتم، جلوس اور تازیہ داری عام ہو گئی۔ حیدرآباد میں آیت اللہ سید نیاز حسین حسینی اور علامہ رشید ترابی جیسے شیعہ عالم نے عزاداری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ریاست حیدرآباد میں مختلف عاشور خانے اور امام بارگاہیں تعمیر کی گئیں، جن میں سے ایک علامہ رشید ترابی کی والدہ کی یاد میں تعمیر کردہ عاشور خانہ زہرا بھی شامل ہے۔ قیام پاکستان اور حیدرآباد میں ہندوستانی فوج کے حملے کے بعد بہت سے شیعہ پاکستان ہجرت کر کے آ گئے۔ اس طرح عزاداری برے صغیر میں ایک اہم مذہبی اور ثقافتی روایت بن گئی، جس میں مجالس، جلوس اور تازیہ داری جیسے مختلف طریقے رائج ہیں۔ حقیقت ابدی ہے مقام میں شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی۔ آج برے صغیر سے یہ عزاداری دنیا کے تمام ممالک تک پہنچ چکی ہے اور ہر سال نئی مجالس اور نئے جلوسوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تو 2 مہینہ 8 دن بلا تفریق مذہب و ملت چھوٹے چھوٹے گاؤں عزاداری کرتے ہیں اور خاک آلود جسموں کے ساتھ تازیوں کو ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ آنکھ میں ان کی جگہ، دل میں مکان شبیر کا، یہ زمین شبیر کی، یہ آسمان شبیر کا، جب سے آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا۔